پہلا امتحان جناب ابراہیم کا ہوا ہے مال سے، دوسرا امتحان ہوا ہے جان کا، تیسرا امتحان ہوا ہے اولاد کا۔ مال کا امتحان اس وقت ہوا کہ جب جوانی کی منزل میں ہے، جناب ابراہیم اپنی بھیڑ بکریوں دمبیوں کے لیے ہوئے صحرا میں ہیں۔ ایک وافر مقدار میں ان کے پاس بھیڑیں تھیں، دمبیاں تھیں، اور صحرا میں ہیں، دمبیاں چر رہی ہیں، دل جو ہے اللہ میں لگا ہوا ہے، زبان ذکر خدا میں مشغول ہے، آنکھوں سے اپنے دمبیوں کے گلے کی نگہبانی میں جناب ابراہیم فرما رہے ہیں۔ اسی جنگل میں، اسی صحرا میں جہاں ذکر الہی میں مصروف تھے جناب ابراہیم، ان کو احساس ہوا کہ ہم ہی اکیلے یہاں نہیں، کوئی اور ہے جو ذکر خدا کر رہا ہے۔ اور جب مڑ کے دیکھا تو ایک بہترین حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، بہترین خوبصورت، ہینڈسم، اور اتنا خوبصورت کہ دیکھتے چلے جائیں، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا، تسبیح پروردگار کر، ایسے دلکش انداز میں کر رہا ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کہ جناب ابراہیم جب اس کی آواز سنے ہیں تو اس کی طرف کھینچ گئے۔ پوری صحرا سے ذکر کی تو تسبیح کی آواز گونجنے لگی جب وہ نوجوان ذکر الہی کر رہا، تسبیح پروردگار پڑھ رہا۔ اتنے دلکش انداز میں اس نے تسبیح پڑھی کہ جناب ابراہیم اس کی طرف کھینچ کے گئے، کہا بھائی تم ہمارے خالق کی تسبیح پڑھ رہے ہو، تم ہمارے خدا کو یاد کر رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل ہم تمہارے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اور کس کو یاد کریں گے؟ کہا بڑے اچھے انداز میں تم نے تسبیح پڑھی ہے، بڑے دلکش انداز میں پڑھی ہے، لیکن ابھی ہمارا دل بھرا نہیں ہے، تمہاری تسبیح سے ہمارا دل بھرا نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہماری دمبیاں ہیں، ہمارے بھیڑ بکری کے گلے ہیں، یہ سب ہمارا ہے، اگر تم ایک مرتبہ تسبیح پھر پڑھ دو تو یہ آدھا دمبوں کا گلہ میں تمہیں دے دوں گا، آدھی بھیڑیں تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اسی انداز میں تسبیح پروردگار کرو جیسے ابھی کیا تھا۔ آدھی بھیڑیں انہوں نے جناب ابراہیم نے اس کے حوالے کی، اس نے پھر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھی۔ جناب ابراہیم پھر وجد میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد کہا بھائی پڑھا تو تم نے، لیکن ابھی بھی ہمارا دل بھرا نہیں، سیر نہیں ہوا، یہ آدھی جو بھیڑیں بچی ہوئی ہیں یہ بھی تم لے جاؤ، لیکن ایک بار اور تسبیح پڑھ دو پروردگار کی۔ پھر اس نے تسبیح پڑھی، ذکر کیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آدھی بھیڑیں پھر جناب ابراہیم نے اس کے حوالے کر دی۔ پھر تھوڑی دیر تک وجد میں کھوئے رہے اللہ کے ذکر میں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے قریب آئے، کہا بھائی تم نے بہت عمدہ طریقے سے ذکر پروردگار کیا، لیکن کیا بتاؤں میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا، ہم نے اپنی ساری بھیڑیں تم کو دے دی، لیکن یہ بتاؤ تم کو ان بھیڑیں چرانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت پڑے گی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ضرورت پڑے گی۔ کہا اگر تمہیں آدمی چاہیے تو میں تیار ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، ہم ان بھیڑوں کی دیکھ بھال بھی کریں گے، رکھوالی بھی کریں گے، لیکن ایک بار اور ذکر خدا کر دو۔ اس نے پھر ذکر خدا کیا۔ جب ذکر خدا کیا تو جناب ابراہیم اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، کہا چلو ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ ہم رہیں گے، تمہاری بھیڑوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس نے ایک مرتبہ جناب ابراہیم کو دیکھا، کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو اس نوجوان نے جناب ابراہیم سے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے ہمیں آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔